السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر جاوید درویش آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بات کر رہے تھے ہم ولی کامل کی۔ ولی کامل کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش، سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ ایک کالا علم کرنے والے جنید کی طاقت سے، کیونکہ ولی کامل کے تابع میں تو یہ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ولی کامل کے تابع ہوا بھی ہے، ولی کامل کے تابع دنیا جہان کی ہر چیز ولی کامل کے سامنے جھک جاتی ہے، ولی کامل کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے۔ تو پھر بھی ولی کامل وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ولی کامل وہ اپنے لیے کچھ وہ پسند نہیں کرتے، تو وہ پھر غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ ولی کامل ملک پاکستان کے اندر جو ایک فتنہ دنیا پوری کے اندر انٹرنیٹ پر مسلمانیت کے اوپر ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، ایک طرف یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، دعویٰ کرتا ہے، تو جو اللہ کے نبی کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، وہ دکھتے کیسے ہیں، وہ چلتے کیسے ہیں، وہ اٹھتے کیسے ہیں، وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، رہتے کہاں ہیں، کیسے ہیں، یہ ذرا مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل تو بتاؤ۔ میں اپنے سننے والے بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، جتنے بھی مجھے سننے والے یا دیکھنے والے یا سمجھنے والے، ان سے ایک میں پیغام ہے یہ میرا، اگر وہی لوگ غربت کو پسند نہیں کیا، غریبی کو انہوں نے پسند کیا، تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سنت کو انہوں نے پسند کیا، غریبی کی سنت کو پسند کیا، امیری کی سنت کو، پیسہ آ گیا تو سب پسند کیا، بانٹ دیا، اگر نہیں آیا تو ہر وقت شکر کرتا رہا، یہ ولی کامل کی نشانی ہے؟ جب وہ نشانی ہے ولی کامل کی نشانی، کیا ایک جسم کے اوپر ایک لاکھوں روپے کا سوٹ پہن کے کیا وہ ولی کامل ہوتا ہے، یا ایک پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے جو اس کو ولی کامل کہتے ہیں؟ کیا وہی ولی کامل ہوتا ہے جو کرامات دکھاتا ہے؟ ولی کامل وہ ہوتا ہے جو کرامات کو، ایک شیطان کی طاقت کو روکتا ہے، اسے ولی کامل کہا جاتا ہے، اسے حق بولنے والا کہا جاتا ہے۔ ولی کامل کی آنکھ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، خالی آنکھ سے دیکھ کر وہ انسان کو اندر باہر سے پڑھ لیتا ہے، اس کا روح اور اس کی وجود کیا کہہ رہی ہے، یہ اس کی آنکھ کیا کہتی ہے، ذرا پڑھ کے دیکھ اس آنکھ کو۔ جس انسان آنکھ کھلی نہیں رکھ سکتا، جس انسان کی آنکھ ایک جگہ پہ نہیں رک سکتی، وہ ولی کامل کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ عاشق رسول کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو عاشق رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 تن کے غلام ہیں، جو ان کے پکے سچے غلام ہیں، عاشق ہیں، ان کی آنکھ پھر ایسے کھلی کی کھلی رہتی ہے، کبھی بند نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے۔ دل کے اندر ایک دھڑکن ہوتی ہے، جان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، وجود کے اندر ایک طاقت، ان کا نام لینے سے اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا کتابوں نے نہیں بتایا ہمیں؟ کتابیں نہیں کہہ رہی حضرت مولا علی سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر کے اندر 11 کلو اناج، جو کہیں 7 کلو جو، مختلف یہ چیزیں ہمیں اناج کی بتائی جا رہی ہیں، حدیث نشانی بتا رہی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں کتابوں میں پڑھی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ جو انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، پھر حضرت مولا علی سرکار کھجوروں کے باغ میں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے، ایسے ہی ایک طاقت جو آتی ہے، ایک اندر سے جوش آتا ہے، وہ اس جوش کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی جوش ولی کامل کو ہوتا ہے۔ جہاں پر حق کی بات کے اوپر لوٹا جا رہا ہو، جہاں حق کی بات پر ظلم کیا جا رہا ہو، حق کا نام کو لوگ ولی کامل کہہ کے
ولی کامل کبھی یہ نہیں کہتا میں ولی کامل ہوں، وہ کبھی نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو ایک فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے۔ ولی کامل جب بھی کہے گا وہ سر جھکا کے رہے گا، جب باطن آئے گا، دشمن آئے گا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا، ورنہ وہ ولی کامل اسے کہتے ہیں جو سر کو جھکا لیتے ہیں، سر پہ کفن کو اٹھا لیتے ہیں، یہی میدان کربلا والے ہیں، وہ سارا سبق سکھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔